صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانہ، آپ اور ہم حسین پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں تو یہاں ادب سے بیٹھے، ادب کی جا ہے، ادب سے بیٹھے، سر پہ رومال دھوتی ڈھک لیں، بہتر ہے کہ باوضو ہو کر بیٹھے۔ یہ ایسی ویسی محفل نہیں ہے بلکہ حسین پاک کی محفل ہے۔ مفتی باغ مدینہ مولانا جابر عالم صاحب بہترین آواز میں بہترین نعت پاک و منقبت آپ کو سنائی۔ نقیب اہل سنت کی نظامت کا کوئی جواب ہی نہیں، دیگر علماء بھی مجھ سے پیش کر آپ کو سنائے ہوں گے، پر ماحول ایسا سناٹا ہے کہ آپ کو جیسا کہ زبردست کسی نے بٹھا دیا ہو، اس طرح سے بیٹھے، آپ بولنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی محفل اگر سیاسی ہوتی، پارٹی کی ہوتی تو اتنے چیختے چلاتے، نہ جانے بم بندوق بھالے لے کر نکل آتے، لیکن حسین پاک کی محفل ہے تو زبان میں حرکت نہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس محفل کی برکت کیا ہے؟ اس محفل میں آپ بولیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو اس کے میوے کھا لیا کرو، اس کے پھل کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کا باغ کون سا ہے؟ جنت کا باغیچہ کون سا ہے؟ آقا نے فرمایا یہی ذکر و اذکار کی محفل جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ کہا یا رسول اللہ اس کا میوہ کیا ہے؟ اس کا پھل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ اس کا میوہ ہے، اس کا پھل ہے۔ ایک روایت میں ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 70 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو بیچ کی فضائیں خالی ہیں وہ ثواب سے بھر جایا کرتا ہے۔ اور آپ کو قریب لے کے آؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شجر لگا رہے تھے، درخت لگا رہے تھے جسے ہم اپنے زبان میں گاچھ کہتے ہیں، یعنی پودے لگا رہے تھے۔ اتنے میں میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا گزرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں شجر لگا رہا ہوں، میں درخت لگا رہا ہوں، میں گاچھ لگا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس سے جو بہتر درخت ہے، اس سے جو اچھا درخت ہے، اس سے جو اچھا گاچھ ہے، کیا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتا دوں؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں آپ ضرور بتائیں اس سے بہتر کون سا درخت ہے، اس سے بہتر کون سا گاچھ ہے، اس سے بہتر کون سا شجر ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس کے نام کا جنت میں ایک
जन्नत में आपके नाम का तर्क लगा दिया जाएगा, फिर सुभान अल्लाह बोलते क्यों नहीं? जरा जोर से तो बोले। और एक मर्तबा, और एक मर्तबा साथ कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अभी भी आप जिंदा नहीं। अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ, इसके बीच में जिंदा हो गए तो हो गए, वरना फिर हम वही सोचेंगे जो हाल आइंदा वही गाइंदा। मैंने आयत करीमा तिलावत की है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए महबूबे पाक आप ऐलान फरमा दें, आप लोगों से कहते मैं उस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर अपनी कराबत की मोहब्बत। अब ये आयत पाक कब नाज़िल हुई, ये आयत पाक क्यों उतरी, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इस आयत पाक का शान नुज़ूल क्या है। सय्यदुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस आयत पाक का शान नुज़ूल बयान करते हैं कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, आप मदीना तशरीफ ले आए, आप मदीना तशरीफ ले आए तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंसारी सहाबा ने देखा कि रसूल पाक दीन की तबलीग के लिए, कुरान की तबलीग के लिए, शरीयत की तबलीग के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, हमारी रिश्तो हिदायत के लिए हमारा वक्त मसरूफ रहते हैं, हमेशा मशगूल रहते हैं, अखराजात बहुत हैं और बज़ाहिर अखराजात के लिए आमदनी कम है। तो अंसारी सहाबा ने बैठकर मशवरा किया कि हम अपने माल से कुछ हिस्से नबी की खिदमत में पेश करें, कुछ हिस्से नबी को नजराना के तौर पर पेश करें। अंसारी सहाबा ने अपनी दौलत को इकट्ठा किया, नबी के बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह ये नजराना आप कबूल फरमा के हमें इज्जत बख्शे। तो उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल होती है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। आप अपने सहाबा को सुना दे, आप अपने सहाबा को बता दे कि मेरे सदक़े तुम्हें ईमान मिली है, ईमान मिला है, इक़ान मिला है, इरफान मिला है, कुरान मिला है, नमाज मिली है, रोज़ा मिला है, ज़कात मिली है, हज मिला है, तुम्हें मेरे ही सदक़े सब कुछ मिला है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे उसका बदला नहीं मांगता, उसकी कीमत नहीं तलब करता, उसका मुआवजा नहीं तलब करता। हाँ हाँ ए मेरे सहाबियों, अगर तुम मुझे देना चाहते हो, इसका बदला चुकाना चाहते हो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी कराबत से मोहब्बत करो। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपके वो कराबतदार कौन लोग हैं, आपके वो रिश्तेदार कौन लोग हैं जिसकी मोहब्बत हम पर वाजिब की गई है, जिसकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई है। तो मेरे आका फरमाते हैं अली व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन व बनाहुमा, मेरे आका फरमाते हैं अली की मोहब्बत तुम पर वाजिब है, खातूने चंचल की मोहब्बत तुम पर वाजिब है, हसन की मोहब्बत तुम पर वाजिब है, हुसैन की मोहब्बत तुम पर वाजिब है और उनकी औलाद की मोहब्बत भी तुम पर वाजिब है। इन्हीं अहले बैत के अत्हार में से आज मैं आपको जिक्र हुसैन सुनाऊंगा, हुसैन का तज़किरा करूंगा, हुसैन को बयान करूंगा, हुसैन के सवाल उम्र को आपके सामने रखूंगा। हुसैन कौन है, हुसैन क्या है, हुसैन कौन है? वो हुसैन जो 5 शाबानुल मुअज़्ज़म में 4 हिजरी मदीना मुनव्वरा में पैदा होते हैं। बड़ी तवज्जो से सुनना, गुफ्तगू को मैं आगाज कर रहा हूँ, गुफ्तगू को स्टार्ट कर रहा हूँ। वो हुसैन जिनके दाएं कान में मुस्तफा ने अज़ान दी है, वो हुसैन जिनके बाएं कान में मुस्तफा ने तकबीर कही है, वो हुसैन जिनके मुंह में मुस्तफा ने लुआब दहन डाला है, वो हुसैन जिनके लिए मुस्तफा ने दुआ की है, वो हुसैन जिनका नाम मुस्तफा ने हुसैन रखा, वो हुसैन जिनके साथ में दिन जो है अकीदा किया गया है, वो हुसैन जिनकी
کنیت ابو عبداللہ ہے، وہ حسین جن کا لقب سبط رسول ہے، وہ حسین جن کا لقب ریحانۃ رسول ہے، وہ حسین جن کے والد کا نام شیر خدا مولائے کائنات حضرت علی ہے، وہ حسین جن کے دادا ابو طالب ہے، وہ حسین جن کے پردادا عبد المطلب ہے، وہ حسین جن کا لقب دادا جن کے لقب دادا ہاشم ہے، وہ حسین جن کے لقب دادا عبد مناف ہے، وہ حسین جن کی ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسین جن کے نانا مصطفیٰ چار رحمت ہے، وہ حسین جن کی نانی حضرت خدیجہ کبریٰ ہے، وہ حسین جن کے چاچا طالب ہے، وہ حسین جن کے چاچا حضرت عقیل ہے، وہ حسین جن کے چاچا حضرت جعفر طیار ہے، وہ حسین جن کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہے، وہ حسین جن کی پھوپھی حضرت جمونہ ہے، وہ حسین جن کے ماموں حضرت عبداللہ ہے، وہ حسین جن کے ماموں حضرت قاسم ہے، وہ حسین جن کے ماموں حضرت ابراہیم ہے، وہ حسین جن کی خالہ حضرت زینب ہے، وہ حسین جن کی خالہ حضرت ام کلثوم ہے، وہ حسین جن کی خالہ حضرت رقیہ ہے، وہ حسین جن کے بڑے بھائی امام حسن ہے، وہ حسین جن کے چھوٹے بھائی امام محسن ہے، وہ حسین جن کی بہن حضرت زینب ہے، وہ حسین جن کی بہن حضرت ام کلثوم ہے، وہ حسین جن کے چچا حضرت فاروق اعظم ہے، وہ حسین جن کے پہلوی حضرت عبداللہ بن جعفر ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہ حسین ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین جو ہے جنتی ناموں میں سے ایک نام ہے، حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں تھا، حسین نام سے پہلے کوئی نام نہیں تھا، وہ حسین ہے جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں حسین دنیا کے میرے پھول ہیں، وہ حسین جن کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین جنتی پھول ہے، وہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ سونگا کرتے تھے، وہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ حسین ہے جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین ہے جن کے گھر میں چکی فرشتے چلایا کرتے تھے، وہ حسین ہے جن کا جھولا جبریل جھلایا کرتے تھے، وہ حسین ہے جن سے جنت سے جوڑے جبریل امین لائے تھے، وہ حسین ہے جن کا جوڑا رب نے بھیجا تھا، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے جن کے گھر فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، وہ حسین پاک ہے جن کے بیٹے حضرت امام زین العابدین ہے، وہ حسین ہے جن کے بیٹے علی اکبر ہے، وہ حسین ہے جن کے بیٹے علی اصغر ہے، وہ حسین پاک ہے جن کے باپ جنت کی اجازت نہ دے تو کوئی جنت جا نہیں سکتا، وہ حسین ہے جس کے نانا سید الانبیاء ہے، وہ حسین ہے جس کی ماں جنتی عورتوں کے سردار ہے، وہ حسین ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے وہی جنت کا حقدار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسین کی عظمت، حسین کی عظمت، ذکر شہداء کربلا، ذکر شہداء کربلا، حضرت مولانا صاحب الاسلام صاحب قبلہ، حضرت مولانا صاحب الاسلام صاحب قبلہ، سرزمین گواری خبرگاہ، عظمت حسین، عظمت حسین، رفعت حسین، رفعت حسین، نعرہ رسالت۔ اس حسین کا ذکر کرنے لگا جس کا ذکر قرآن نے کیا، اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کا تذکرہ مصطفیٰ نے کیا ہے۔
اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جس سے حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کی ہے، اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جس سے حضرت عمر فاروق نے محبت کی ہے، اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جس سے عثمان غنی نے محبت کی ہے، اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کو حضرت علی نے محبت کی ہے، اس حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں جو خاتون جنت کے نور نظر ہیں۔ گواہ باری کے نوجوانوں، گواہ باری کے رہنے والوں، آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ تو بڑے ذہن نصیب ہیں، اس لیے کہ جو دیوانائے حسین ہوتے ہیں، جو حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو حسین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو حسین سے عشق کرنے والے ہوتے ہیں، تو عاشق حسین کے لیے مصطفیٰ نے دعا کی ہے، اور اتنا بھی نہیں بلکہ مصطفیٰ نے کہا ہے اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ مطلب یہ ہے کہ گواہ باری کے لوگوں نے جو محفلیں سجائی ہے حسین کی محبت میں ہے، جو محفلیں حسین کی محفل کو رچائی ہے تو حسین کے عشق میں سجایا ہے۔ جو عاشق حسین ہوگا وہی جنت کا حقدار۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب اتنے بڑے محفل میں حسین کے کتنے دیوانے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف حسین میں 4 حرف ہے، ان کے نسبت سے کوئی 4 لوگ 400 روپیہ دے سکتے ہیں حسین کے نام پہ۔ محفلیں تو آپ نے سجائی ہے، اتنی باتیں جو میں نے آپ کو ایک سانس میں سنایا، اگر کوئی خطیب سناتا کم از کم اس کو 1 ہفتہ لگتا۔ میں نے ایک سانس میں ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ، کوئی حسین کا عاشق ہے، کوئی حسین کا دیوانہ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے۔ ایک حسین کا عاشق جس نے حسین کے نام پہ 100 روپیہ دیا ہے، انہیں کو عاشق کہتے ہیں، انہیں کو تو دیوانہ حسین کہتے ہیں۔ اور 3 کا مجھے انتظار ہے، سبحان اللہ، سبحان تین کو یاد بے رکھتے شک۔ تھے۔ ایک مرتبہ دودھ پاک میں اللہ اللہم صلی صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک صلی علیہ وسلم۔ اب یہ دوسرا عاشق ہے جس نے حسین کے نام پہ دیا ہے۔ اب 2 باقی ہیں، میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف 100 روپیہ مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں لائے ہیں تو 50 کر کے 2 کر کے ملا کے آپ دے سکتے ہیں یا تنہا لا کے دے سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ زور سے دودھ پاک پڑھیں، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، فیضان امام حسین، فیضان امام حسین، یہ میرے امام کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور دورے پڑھنا، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی سے نہیں مانگوں گا، جس کو دینا ہو وہ دیتے جائے۔ ایک مرتبہ دورے پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری عادت ہے کہ میں بار بار درود پڑھنے کے لیے کہوں گا۔ اب درود کے فضائل آپ سنتے ہیں، آپ کے امام صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لچھے دار آپ کے بیان ہوتے ہیں، آپ کو سنایا ہوگا، لیکن یاد کہانی چاہیے۔ ایک واقعہ کہہ کے پھر میں اپنے گفتگو میں آؤں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ان کی عمر 200 سال تھی۔ کتنی سال ان کی عمر تھی؟ 200 سال ان کی عمر تھی۔ پورے اسلام پور میں 200 سال کا کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ 200 سال ان کی عمر تھی، 200 سال تک وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، 200 سال تک اللہ کے حکم سے وہ روگردانی کرتا رہا، 200 سال تک وہ اللہ کے حکم سے دور بھاگتا رہا۔ موت برحق ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کا موت ہو گئی ہے، آخر اس کا مرنا تھا، اس کی روح نکال کے فرشتہ لے گیا۔ لوگوں نے سوچا اتنا بڑا گنہگار ہے، اتنا بڑا خطا کار ہے، اس کو اٹھائے گا کون، اس کو نہلائے گا کون، اس کو کپڑا کون پہنائے گا، اس کی نماز سے جنازہ کون پڑھے گا، ان کو دفنائے گا کون۔
بنی اسرائیل کو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھائی اور ایک گندی جگہ میں لا کے پھینک دیا، ایک نالا میں لا کے اس کو پھینک دیا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس دور کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو، اے موسیٰ فلاں جگہ پر میرا فلاں بندہ، میرا محبوب بندہ مرا پڑا ہے، اس کو اٹھا کے لاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفنا دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے مرید کو لے کر، اپنے اصحاب کو لے کر، اپنے امتی کو لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں تو بنی اسرائیل کے بچے اس بات کی شہادت دیتے ہیں، یہ اللہ کے مقدس نبی، یہ اللہ کے مقدس نبی، یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے پھینکا تھا، یہ بڑا گنہگار تھا، یہ خطاکار تھا، اتنا بڑا پاپی تھا، اتنا بڑا پاپی تھا۔ بنی اسرائیل میں اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی خطاکار نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مالک بنی اسرائیل کے بچے اس بات کی شہادت دیتے ہیں اس سے کوئی برا نہیں تھا، اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں تھا۔ اللہ کا جواب سنو، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ بات سچ ہے کہ اس سے بڑا کوئی خطاکار نہیں، اس سے بڑا کوئی پاپی نہیں۔ ہاں اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی، جب بھی یہ دورے کو کھولتا تھا میرے محبوب کے نام پاک کو دیکھتا، تو میرے محبوب کے نام پاک کو دیکھ کر وہ درود کا درود پڑھ لیا کرتا تھا، بس درود کی برکت سے میں نے اپنے تمام گناہوں کو بخشا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب 200 سال کا گنہگار صرف اس لیے بخشا جاتا ہے کہ اس نے میرے نبی پہ درود پڑھا، بے شک، میرے نبی پہ درود پڑھا۔ میرے نبی کا زمانہ نہیں ہے، زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا، اور امت بھی میرے نبی کی نہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے۔ درود پڑھتے ہمارے نبی پر تو 200 سال کا گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، 200 سال کی خطا معاف ہوتی ہے، بدلے میں اس کو جنت ملتی ہے۔ ہم تو نبی کے نام لینے والے ہیں، ہم تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نبی کے گیت گانے والے ہیں، ہم تو نبی کے سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اگر نبی کی محبت کو اپنے دل میں سجا کر نبی کے اوپر ہم درود پڑھے تو کیا ہمارا 25 سالہ، 30 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی کا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کرے گا؟ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کرے گا؟ شک ہے پیارے، ہم نبی پہ درود پڑھ کے تو دیکھیں، نبی سے دل لگا کے تو دیکھیں۔ آج ہم دل اس سے لگاتے ہیں جو تھوڑے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یار دل لگانا ہے تو نبی سے دل لگا لو، تمہیں یہاں بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہاں بھی۔ ایک مرتبہ تمہیں پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں ذکر کر رہا تھا حسین پاک کا۔ آج کی جو محفل ہے حسین پاک کے نام سے منسوب ہے، اور اس حسین پاک کا پھر بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دن کی بات ہے، سید الانبیاء حبیب کبریا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت امام حسین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں اور مسجد نبوی میں آ گئے۔ اس وقت میرے آقا حالت سجدہ میں تھے، آپ سجدے میں تھے۔ امام حسین نے مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں، نبی کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اتارنے والا بھی نہیں۔ میرے نبی نے سوچا اگر جلدی اٹھوں تو حسین گر جائے گا، نبی نے سجدے کو طویل کر دیا، نبی نے سجدے کو دراز کر دیا۔ حسین بیٹھے رہے جب تک حسین کا جی چاہا، نبی کے پشت پہ بیٹھے رہے، نبی کے پشت پہ سوار رہے، اور پھر جب جی بھر گیا تو امام حسین پاک جو ہے پشت انور سے نیچے
उतरते हैं। मेरे आका सजदे से सर मुबारक को उठा लिया, मेरे आका सजदे से सर उठाते हैं, नमाज से फारिग होते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं फिदाक अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप अब पर कुर्बान हो जाए, क्या उस वक्त सजदे को तब्दील करने का हुक्म आ गया है? क्या अब सजदे को दराज करने का हुक्म आ गया है? या आप पर खुदा की वही नासिल हो रही थी, या कुरान की आयत नासिल हो रही थी? मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे सहाबियों, ऐसी कोई बात ना थी, ऐसी कोई वजह ना थी। वजह ये थी कि मेरा हुसैन जो है मेरे पुष्प पे बैठ गया था, मेरी पीठ पे बैठ गया था। मेरा दिल ने कबारा ना किया कि मैं उठूं और हुसैन गिर खाए। आप यहाँ मकाम को है अजमत हुसैन पर कुर्बान जाओ, रिफत हुसैन पर कुर्बान जाओ, शौकत हुसैन पर कुर्बान जाओ, शान हुसैन पर जिसकी खातिर मुस्तफा ने खुतबा को बंद किया, जिसकी खातिर मुस्तफा ने सजदे को दराज किया, मुस्तफा ने जिसकी खातिर जिब्रील ने जन्नत से जोड़ा में आया, उस हुसैन ने मैदान करबला में गुनाने के सजदे का हक अदा कर दिया। हुसैन ने मैदान करबला में वो सजदा किया कि हुसैन को सजदा करते अर्श वालों ने देखा, फर्श वालों ने देखा, हुसैन को करबला में सजदा करते चश्मे फलक ने तीरों में बारिश में देखा, तेरिश के बारों में देखा। हुसैन को मैदान करबला में सजदा करते सबने देखा। हुसैन के नाना ने हुसैन के लिए सजदा दराज किया, तो सजदा दराज करने के बाद सजदे से सरे मुबारक उठा लिया। लेकिन हुसैन ने नाना के मोहब्बत की खातिर करबला में वो सजदा किया कि सबने हुसैन को सजदा झुकाते देखा, लेकिन आज तक हुसैन को सजदे से सर उठाते किसी ने नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, रिफ़अत हुसैन, ज़िक्र शुहदाए करबला, ज़िक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर। वो हुसैन है जिसने मैदान करबला में वो सजदा किए, सब ने देखे हुसैन को सजदे में सर झुकाते। आज तक कोई मौलिक ने ये नहीं लिखा कि हुसैन ने सजदे से सर मुबारक बनवाया। हुसैन के नाना ने मदीने में सजदे दराज करने के बाद सजदे से सर मुबारक को उठा लिया, लेकिन हुसैन ने ना उठाया। कौन हुसैन? कौन हुसैन? वो हुसैन जिनके बाप मौलाए कायनात है, वो हुसैन जिनके बाप नबी के दामाद है, वो हुसैन जिनके बाप हजरत अली है, वो अली जो आखिरी रसूल है, वो अली जो जंगे खंदक के दिन, जंगे खंदक के दिन अमर बिन अब्द ओद जैसा पहलवान को वासिले जहन्नम पहुंचाया। वो अली है, वो अली है। हुसैन के बाप वो है जो खैबर के दिन मुस्तफा ने झंडा अता किया। वो अली है जो जंगे खैबर के दिन मुरहब जैसा पहलवान को जहन्नम पहुंचाया है। वो अली है जो वलीद बिन उतबा को वासिले जहन्नम पहुंचाया है। वो अली है जो शैबा बिन उतबा को जहन्नम पहुंचाया है। वो अली है, वो अली है जिसके बारे में नबी ने फरमाया है मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली है, वो अली है जिसके बारे में उमर ने फरमाया अगर अली मौजूद न होते तो उमर हलाक हो जाते। वो अली है जिसने मदीने में ऐलान किया कि कयामत तक जो होने वाला है अली वो बता सकता है, अली को उसका इल्म है। जिब्रील अमीन जो है आज दिन की शक्ल में हजरत अली की खिदमत में आते हैं और सवाल करते हैं अली ये बताओ तुम्हारा दवा है कयामत तक का जो होने वाला है तुम बता सकते हो, ये बताओ इस वक्त जिब्रील कहा है। हजरत अली जो है सर उठाते हैं, पहले आसमान में देखा अली मौजूद नहीं है, दूसरे में देखा जिब्रील मौजूद नहीं है,
مشرق و مغرب میں دیکھے جبریل موجود نہیں ہے تو قرآن کھینچا علی نے جواب دیا میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں وہی جبریل آیا جن کے باپ کا اتنا علم ہے کہ جبریل امین کو مدینے میں بیٹھے بیٹھے ساتوں آسمان میں دیکھے زمین کے تمام طبقات میں دیکھے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں دیکھے اور نتیجتاً بتائے کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی اور نہیں وہی حضرت جبریل ہے تو وہ حسین جن کے باپ کا اتنا پاور ہے وہ حسین ہے جن کے باپ کی اتنی روحانی طاقت ہے کہ ساتوں آسمان کو مدینے میں کھڑے کھڑے ہیں اس حسین پاک کے آپ ذکر میں بیٹھے ہیں ان کے تذکرے سن رہے ہیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے مہمانوں میں اپنے تقریر کو یہی اختتام کرتا ہوں میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کہیں غلطی ہو تو خدا کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب